السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت طویل ہے، اس کا انٹرو ہم زیادہ نہیں دے سکتے، اور مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں تورات سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ تورا جو جیوز کے پاس ہے، وہ تورا ہے، تو یہاں پر اب تورات کی بات کی جا رہی ہے۔ تورا جیوز کے ہاں ایکچولی یہ جو تورات ہے یہ مختلف جو انبیاء بنی اسرائیل تھے ان کا مجموعہ ہے۔ ان کو صحف جو ملے تھے تو یہ سارے اس تورات میں آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ قانون کی، تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون۔ یہ قانون کی کتاب، اللہ کی کتاب ہوتی ہی قانون کی ہے، اس میں قصے کہانیاں نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ نے شروع میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب پیچھے تو بات ہوئی نا کہ جو تورات ان کے پاس ہے جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اس سے وہ فیصلے نہیں کرتے تھے، جو دشوار ہوتا تھا، ناقابل عمل ہوتا تھا، وہ اس کے لیے پھر لوگوں سے مال لے کر ان کو رسول کے پاس فیصلے کے لیے بھیجتے تھے۔ تو ان کی اپنی تورات کی تو یہ حالت تھی، تورا اس کی تو یہ حالت تھی۔ اب بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر تورات کی، جو اللہ کی کتاب، اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44، کیا یہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بلا شبہ ہم نے تورات نازل کی۔ اچھا، اس میں جو نازل کی تو کیا نازل کیا بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت یعنی رہنمائی اور روشنی تھی۔ تورات کے اندر جو ہم نے نازل کی، دو چیزیں یہاں پر بتائی ہیں، ھدی اور نور۔ تو اب جو ھدی، جو ہدایت یعنی رہنمائی ہو اور نور ہو، تو وہ لوگوں کے لیے کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں، سوچیں اس چیز کو۔ اور جیو جو تھے وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تھے، اور لوگوں سے پیسہ لے کر کہتے تھے کہ جاؤ رسول سے فیصلہ لے لو، کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ ناقابل عمل ہے، اس کے اوپر تو تم عمل نہیں کر سکو گے۔ تو پھر کتاب تو وہی تھی نا، جو قرآن وہی ہے نا، جو ہر دور میں قابل عمل ہے۔ کوئی بھی قوم کسی بھی خطہ کی، جغرافیہ کی، نسل کی، رنگ کی ہو، کسی بھی دور کی ہو، وہ اس کے لیے نہایت آسان ہے کہ وہ قرآن کے اوپر عمل کرے، لیکن بشرطے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ تب اگر ذاتی مفاد کو کوئی قوم سامنے رکھے گی تو پھر اس کے لیے تو قرآن بہت مشکل ہے، جیسے ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم اپنے ذاتی مفاد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، انفرادی یا ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھتا۔ مذاہب مسالک میں گروہی مفادات ہوتے ہیں، قرآن کریم گروہی مفادات کو کنڈیم کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے تورات نازل کی اور اس میں ہدایت یعنی رہنمائی اور روشنی تھی۔ اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ یحکم بہا النبیون، اس تورات کے ساتھ انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔ اب تورات کی پوزیشن واضح ہوگی کہ یہ قانون کی کتاب، اور اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔ تو انبیاء اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس کتاب کی روح سے، تورات کی روح سے فیصلہ کرتے تھے، جو قانون اس کے اندر دیا گیا تھا۔ اور آگے یہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں، انبیاء تھے، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ کہتا ہے کہ الذین اسلموا، وہ جو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے تھے، اپنی نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے جو تورات کے اندر تھے۔ اب سمجھ آئی کہ تورات کا سٹیٹس کیا ہے؟
کیا تھا، اور اللہ کے جو انبیاء تھے ان کا طرز عمل کیا تھا. یہ چیز ہوگی. اور آگے کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی ہوئے. تو ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے کس سے؟ تورات سے. یہ کرتے تھے انبیاء. اب ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو اسی سے فیصلہ لیتے تھے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اب ان کے پاس تورات نہیں، تورہ ہے. اب تورات کے اندر جو قوانین نازل ہوئے وہی قوانین قرآن کے اندر ہے. یہ ایک ہی سلسلہ ہے، سب ایک ہی کتاب ہے جو چلی آ رہی ہے تمام انبیاء سے ہوتی ہوئی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب یہ قرآن. یہ تو کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی ہوئے. اور پھر یہ صرف وہ کہتا تھا کہ اس وقت انبیاء بھی جو فیصلہ کرتے تھے صرف وہی نہیں، بلکہ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ والربانیون والاحبار، اور ان کے مشائخ و علماء بھی احکام دیتے تھے اسی تورات کے مطابق جو اللہ کی کتاب تھی شروع میں. بعد میں جب انہوں نے مذاہب مسالک بنائے ہیں تو پھر اپنی تورا بھی بنا لائی اور وہ چیزیں بھی مسخ کر دیں، اپنی ہاتھوں سے شریعت بھی بنا لی. یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. تو یاد دلا رہا ہے کہ پہلے جو چیز تھی اس کے مطابق آؤ نا. تو کہتا ہے کہ اور ان کے مشائخ و علماء بھی احکام دیتے تھے اسی تورات کے مطابق. اور آگے کہہ یہ رہا ہے کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. بعد میں بدل دیا انہوں نے، لیکن شروع میں یہی تھا کہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. اور آگے کہہ رہا ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، نگران بننے کے مدعی تھے. کتاب اللہ پر، تورات پر گواہ تھے، یعنی نگران بننے کے مدعی تھے. اور آگے کہہ یہ رہا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، چنانچہ اے مشائخ و علماء تم لوگوں سے نہ ڈرو. یعنی اب یہ دیکھو، اب جب انہوں نے تحریف کی، پیچھے بات ہو چکی ہے نا کہ وہ تحریف کرتے تھے، ٹیمپرنگ کرتے تھے، کلام کو، الفاظ کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، سیاق و سباق سے تبدیل کر، ان کا سیاق و سباق کچھ کا کچھ بنا کر پیش کر دیتے تھے، سیاق و سباق میں تبدیلی کر دیتے تھے، سیاق و سباق سے ہٹا کر الفاظ کو کچھ کا کچھ معنی پہنا دیتے تھے. یہ پیچھے آ چکی نا یہ بات. تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو تم نے بعد میں خود کی. تو اب جب انہوں نے خود کی تو اب یہ لوگوں کے سامنے کیسے کہیں کہ ہم نے تو یہ غلط کام کیا ہے، یہ ٹیمپرنگ کی ہے، ہم نے تو یہ شریعت خود بنائی ہے. اب ہم لوگوں کو کیسے کہیں کہ یہ اللہ کی شریعت نہیں، یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، اس لیے یہ دشوار ہے، قابل عمل نہیں ہے. تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے رسول سے فیصلہ لے لو، کیونکہ یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، یہ تو اتنی سخت ہے، اتنی اس میں شدت پسندی ہے، اس میں اتنی دشواریاں ہیں، یہ انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہے. تو جا کے رسول سے فیصلے لے لو. تو کہتا ہے اب تم لوگوں سے نہ ڈرو. اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم واپس آؤ نا، اپنا جو شروع میں جیسے تم اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے، پھر بعد میں وہ اپنے مفاد کے لیے اس کو مسخ کر دیا اور اپنی چیزیں بنا کے لے آئے، اپنی تورا، اپنی شریعت، اپنے قوانین فقہی وہ بنا کے لے آئے، اس کے اوپر لوگوں کو چلایا، لوگوں کی زندگی تم نے اجیرن کی صرف اپنے مفاد کے لیے.
تو کہتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو۔ تو یہ خطاب ان کے علماء اور مشائخ سے، آج یہی خطاب یہ ہم سو کال مسلم کے علماء اور مشائخ سے، کہ جب انہوں نے مساجد میں بیٹھ کر وہ چیزیں پیش کی جو قرآن میں نہیں ہیں، اس کو دین بنا کر پیش کیا، رسول کے اقوال بنا کر پیش کیا، تو اب وہ کیسے لوگوں کو کہیں کہ یہ تو ہم نے اب تک جتنا بھی پیش کیا یہ تو غلط تھا، ہمارا خود ساختہ تھا، قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ کیسے کہیں؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پہلے ایک غلط بیانیے کے اوپر قوم کو متفق کیا، قوم کو متفق تو نہیں کیا، قوم کو لے کر آئے، ان کا مائنڈ سیٹ بنایا۔ اب جب وہ مائنڈ سیٹ بن گیا، ان کا دین ایمان بن گیا، عقیدہ بن گیا، مذہب بن گیا، مسلک بن گیا، ان کا کلٹ بن گیا، اب وہ کیسے کہیں کہ یہ غلط ہے؟ اگر کوئی علماء اور مشائخ کا گروہ کہنا بھی چاہے تو وہ اس ڈر سے نہیں کہتا۔ یہ چیز کہی جا رہی اس آیت کے اندر کہ چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ اے علماء اور مشائخ تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَخْشَوْنِی، اور تم مجھ سے ڈرو، یعنی میرے قانون مکافات سے ڈرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ ان کو سچی بات کہ یہ ٹیمپرنگ ہم کرتے رہے ہیں، یہ دین نہیں تھا، ہم اس کو دین بنا کر پیش کرتے رہے ہیں، یہ اقوال رسول نہیں تھے، یہ ہمارے علماء اور مشائخ کی گھڑی ہوئی چیزیں تھیں اور ہم ان کو اقوال رسول بنا کر پیش کرتے رہے۔ بتاؤ ان کو، ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے ان کو مزید کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور تم میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو۔ خرید و فروخت ہو رہی ہے نا آیات کی، کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی غلط تفسیر سے اس کو ایک فتویٰ دے دیا کہ یہ ہے، کوئی واعظ و نصیحت کی محفل سجائی، اس کے کوئی 50,000 لاکھ روپے لے لیے ایک وہ مجلس کے، اور لوگوں کو سارا وہ غلط سنا دیا کہ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول کا یہ فرمان ہے، تو یہ بیچنا ہوا نا۔ کتابیں لکھ دیں سیرت کے اوپر، جھوٹی کتابیں، تفسیروں کے اوپر جھوٹی کہانیاں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دین کے نام پہ ہو رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ قرآن میں ہے۔ اوپر سورہ نور آیت نمبر 60، انما الصدقات، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے زکوٰۃ، اور ادھر صدقات ہے اور نیچے ترجمہ زکوٰۃ، خیرات، یعنی قرآن خیرات کو علیحدہ بیان کر رہا ہے، زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کر رہا ہے، صدقات کو علیحدہ بیان کر رہا ہے، یعنی واضح ترجمہ۔ قرآن الفجر، اس کا ترجمہ نماز فجر، تو یہ بیچنا ہو گیا نا، اب بک رہی ہیں وہ تفسیریں، وہ روایات کی کتابیں، وہ سیرت کی کتابیں بک رہی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو منافع بخش کاروبار ہوتا ہے وہ مذہب کا کاروبار ہے۔ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، تم میری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو۔ یہ ہے خرید و فروخت، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہر مذہب کر رہا ہے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ ہو، سب کر رہے ہیں، اور ان کی کتابیں بک بھی رہی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو شارٹ کٹ دیتے ہیں، بک رہی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کی روح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں۔ وہ دین پر نہیں چل رہے، وہ اپنے علماء اور مشائخ کے بنائے ہوئے جو ان کے فرقے ہیں، فقہ ہیں، شریعتیں، ان کے اوپر چل رہے ہیں، کتاب اللہ کے اوپر نہیں۔ یہ کاروبار ہو رہا ہے، تقریریں، واعظ و نصیحت کی مجلسیں، ان کے جھنڈیاں، ان کے بینر، ان کے سٹیج، ان کے کھانے، ان کے نعرے، ان کے جلوس، ان کے جلسے، ہو رہی نہیں یہ چیزیں، تو یہ کاروبار ہی ہے، پیسہ ہی ہے، کتنا پیسہ انوالو ہے اس کے اندر۔
یہ محرم اور میلاد کے یہ جو جلوس ہیں ولادت کے، یہی دیکھ لیں، اس کے اوپر بتائیں کتنا پیسہ لگتا ہے اور کتنا ہائی رسک بن چکا ہے یہ ملک کے لیے، امن و امان کے لیے یہ چیزیں۔ یعنی بات وہ مذہب سے نکل کر وہ امن و امان کی بن گئی ہے، داؤ پر لگا ہوا ہے، رزق پر ہے پوری قوم، پورا ملک ان جلوسوں اور جلسوں کی وجہ سے۔ تو وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پیسہ، مفاد، دولت، شہرت، مقبولیت، یہ ہے بیچنا اللہ کی آیات۔ اور آگے کہہ رہا ہے سمنن کلیلن، کہتا ہے بیچتے ہیں، سمنن کلیلن کہتا ہے کہ تھوڑی سی قیمت پر۔ وہ قیمت تھوڑی نہیں ہوتی، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہے یہ۔ ایک درباروں کا جو نظام آپ دیکھ لیں پاکستان میں، ہر شہر، ہر گاؤں بستی میں دربار کھلے ہوئے ہیں۔ تو کسی ایک دربار کی آمدن آپ چیک کر لیں، لاہور کے دربار کی چیک کر لیں، پاک پتن کے دربار کی چیک کر لیں، یہ اربوں روپے میں جاتی، کروڑوں میں نہیں، سالانہ کے حساب سے دیکھیں تو۔ قرآن کہہ رہے ہیں سمنن کلیلن، تھوڑی سی قیمت پر۔ تھوڑی سی اس لیے کہ جو آخرت کا اجر عظیم ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے، کہ جو آخرت کا اجر عظیم ہے، جو اتنا بڑا عظیم اللہ، اس کی اتنی بڑی کائنات، اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا، ہماری عقل اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تو کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر تم یہ دنیا کی یہ جو جتنی بھی دولت، وہ جتنی بھی زیادہ ہو، وہ آخرت کے اجر کے مقابلے میں تو بڑی کم قیمت ہے۔ تو تم اتنی یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، جو کوئی بھی، وہ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، کہتا ہے جو کوئی فیصلہ نہ کرے، کس کے ساتھ؟ آگے کہتا ہے بما، اس کتاب کے ساتھ جو، یہ بما، اس کے ساتھ جو، یعنی اشارہ کتاب کی طرف ہے، اس کتاب کے ساتھ جو، کون سی کتاب؟ کیا یہ رہا ہے انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، تمہاری اپنی بنائی ہوئی یہ جو تورا ہے وہ نہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی بائبل انجیل نہیں، تمہاری اپنی بنائی ہوئی یہ جو اقوال رسول کی کتابیں ہیں، تم کہتے یہ نہیں، تمہاری اپنی سیرت کی بنائی ہوئی کتابیں، فقہ کی بنائی ہوئی کتابیں، شریعت کی بنائی کتابیں، یہ نہیں، جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، قرآن، کہتا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو وہ کون ہے؟ ان کا سٹیٹس بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو کفار ہیں۔ بات واضح کر دی، کفار کون ہیں؟ قرآن سے فیصلہ نہ لینے والے، وہ کسی بھی گروہ کے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی خطہ کے ہوں، اگر وہ قرآن سے فیصلہ نہیں لیتے، وہ کافر ہیں۔ یہ چیز ہے، تو بڑی قابل غور ہے یہ آیات، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔